اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں چلو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر کسی فتنے میں تم کو مبتلا کر دیں گے، بے شک کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہے۔ اس آیت میں سفر کی حالت میں نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے۔ سفر کی حالت میں ہی مشقتیں پیش آتی ہیں، اور سفر عام طور پر جہاد کے لیے کیا جاتا ہے یا ہجرت کے لیے کیا جاتا ہے یا اپنی ضرورتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جہاد اور ہجرت کا تذکرہ تھا، اب سفر کا تذکرہ آیا کہ سفر میں کیا کیا سہولتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو۔ بظاہر ان الفاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ قصر کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی کرے تو بھی چلے گا، نہیں کیا تو بھی چلے گا، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ حالانکہ قصر کرنا واجب ہے، اگر کوئی پوری نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اکیلا پڑھ رہا ہو۔ ایک آدمی مسافر کب بنتا ہے؟ 77 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے تو اپنی بستی چھوڑنے کے بعد وہ سچا مسافر بن جاتا ہے۔ اب یہاں کا اسٹیشن چھوڑ دیا، بستی کے آبادی سے باہر نکل گیا، سمجھ لو کہ اب اس پر مسافر کا حکم لگ گیا۔ پونا جانا ہے، پونا تقریباً 250 کلومیٹر ہے، تو جب شولاپور پار کرے گا، بستی کو چھوڑ دے گا، اب اس کے لیے قصر کا حکم لگنا شروع، وہ مسافر بن گیا۔ اگر پونا کے اندر اس کو 15 یا 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ وہاں جا کر کے پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو وہاں پر بھی اکیلا نماز پڑھے گا تو قصر ہی پڑھے گا۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اپنی حالت پر ہی رہے گی۔ ایک مرتبہ باپ بیٹے سفر میں تھے، مغرب کی نماز کا وقت آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹے نماز پڑھاؤ، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ جو بوڑھے تھے وہ جانتے تھے مسائل کو، آج کل کے نوجوان کیا جانے، تو کہا مغرب میں کہاں قصر ہے، کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو علماء کا اس میں اختلاف ہے، تو مغرب میں قصر نہیں ہے، وہ پوری کی پوری پڑھی جائے گی۔ اور فجر میں قصر نہیں ہے کہ 1 رکعت تو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے فجر اور مغرب اور وتر کی واجب نماز اس میں قصر نہیں ہے۔ باقی 3 نمازوں میں قصر ہے، یعنی 4 کے بجائے 2 پڑھنا ہے۔ رہی بات سنتیں، تو حالت فرار میں سنتیں نہیں پڑھنا، یعنی بھاگ دوڑ والا سفر ہے تو سنتیں چھوڑ دے گا، لیکن اطمینان والا سفر ہے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھے گا تو فرض میں قصر کرے گا، امام صاحب کے پیچھے پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا۔ اگر مسافر نماز پڑھ رہا ہے امام صاحب کے پیچھے تو پھر 4 رکعت پوری کرے گا۔ اگر نماز پڑھا رہا ہے تو 2 رکعت ہی پڑھائے گا۔ پہلے اعلان کر لے گا کہ میں مسافر ہوں، 2 رکعت پر سلام مار دوں گا، سب کھڑے ہو جانا، تو سب دوسری 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر مسافر امام بن گیا اور 4 رکعت پوری پڑھا لی تو پیچھے کسی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن مسئلہ یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے وجہ سمجھنا ضروری ہے۔ مسافر پر 4 رکعت والی نماز میں کتنی فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں۔ اب وہ امام بن گیا اور 4 پڑھائی تو اس کی تو 2 فرض ہے، ما بقیہ 2 نفل ہے، اور باقی پیچھے 4 کی 4 فرض پڑھ رہے ہیں۔ تو نفل پڑھانے والا اگر اس کی ابتدا فرض پڑھنے والے کریں گے تو ان کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے امام بننے سے پہلے اعلان کر لے رہے، یا سلام پھیرنے کے بعد فوراً کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے رہے انا مسافر، میں مسافر ہوں، باقی حضرات اپنی نماز مکمل کر لے رہے، تو باقی حضرات دوسری 2 رکعتیں پوری کر لیں گے۔ تو امام بنے یا اکیلا پڑھے، دونوں حالتوں میں قصر ہی کرنا ہے اس کو۔ لیکن کبھی غلطی ہو جاتی ہے،
کہ بھئی میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، مسافر ہوں، مگر 4 رکعت میں نے پڑھ لی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس شخص نے 4 رکعت پوری پڑھ لی ہے تو دیکھا جائے گا کہ 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولا جب کیا جاتا ہے وہ کیا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے قاعدہ اولا کیا ہے اور کرتے بھی ہے، پھر اس کے بعد آخر میں اس کو یاد آئے کہ مجھے 2 پڑھنی تھی، میں نے 4 پڑھ لی ہے، تو قاعدہ اولا بھی کیا ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑا ہوا، چوتھی رکعت کے لیے بھی کھڑا ہوا، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ سجدہ سہو کیوں کرایا جا رہا ہے؟ سجدہ سہو اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اس کو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا تھا، مگر اس نے سلام کو 2 رکعت پڑھ کر لیٹ کر لیا۔ اس وجہ سے اگر اس نے یہ چیز کر لی ہے کہ پہلا قاعدہ کیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت مکمل کی اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 4 رکعت پڑھی ہے، قاعدہ اولا کیا ہے، مگر سجدہ سہو نہیں کیا ہے، تو اب ایسے شخص کو نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو دوبارہ نماز پڑھ لینا واجب ہے، اور اگر وقت نکل گیا ہے تو پھر لوٹا دینا مستحب ہے۔ یعنی اگر چھوڑ دیا تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن لوٹا دے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر اس نے پہلا قاعدہ نہیں کیا ہے اور 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ لی ہے، تو اب وقت باقی ہو کہ نہ ہو، دونوں حالتوں میں اس کو وہ نماز لوٹانا واجب ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے قصر کا جو حکم دیا گیا ہے وہ تخفیف ہے، ہماری کمزوری کی رعایت ہے، یعنی سفر میں مشقت ہوتی ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص ایسی میں سفر کر رہا ہے، یہاں بھی توشہ دینے کے لیے حضرت آ گئے اور وہاں بھی مہمان لینے کے لیے آ گئے، سیدھا ایئر کنڈیشن میں داخل کر دیا وہاں بھی، تو بھی قصر کرنا ہے؟ ہاں، تو بھی قصر کرنا ہے، کیونکہ اب مشقت رہی نہیں ہے اور مشقت کی جگہ سفر نے لے لی۔ صرف سفر کر رہے ہیں آپ تو آپ کو قصر کرنا ہے۔ دیکھیے، نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر استنجا کے راستے سے ہوا کا خروج ہو رہا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ سو جانے سے، گہری نیند سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، مگر سویا ہے اور سونے کے بعد کس کو پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اس وقت انسان کے جو تمسکات ہوتے ہیں وہ کنٹرول کے باہر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے شریعت نے محض نیند کو ہی وضو توڑنے کے قائم مقام کر دیا کہ اگر گہری نیند لگ گئی وضو ٹوٹ گئے۔ ایسے ہی ہے، چاہے مشقت ہو کہ نہ ہو، لیکن سفر شرعی ہے، یعنی 77 کلومیٹر ہے، اب آپ کو قصر کرنا ہے۔ تو گہری نیند سو گئے اور پاس میں ریڈیو بھی رکھا ہے، سب ریکارڈ ہوا ہے کہ حضرت کی ہوا خارج نہیں ہوئی ہے، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اب نیند کو بھی اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی سفر، چاہے کتنی بھی آرام کمفرٹیبل سفر ہو، مگر اس سفر کے بعد اب قصر کے حکم لاگو ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جب یہاں سے نکلے تو شولہپور سے ابھی ٹرین چل رہی ہے اور ظہر کا وقت ہو رہا ہے، تو اسٹیشن پر آپ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھ رہے تو 4 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ ابھی آپ نے بستی چھوڑی نہیں ہے، اور پھر آگے چلے گئے، ابھی آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، بالے یا اس سے آگے نکل گئے، اب بستی چھوٹ گئی ہے۔ اب اگر ظہر کے وقت میں آپ پڑھیں گے تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ آپ عشاء کے وقت ادھر آ رہے ہیں، رات میں 11 بجے آپ یہاں پہنچیں گے، اور عشاء کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ آپ نے بالے آتے وقت ہی 2 رکعت پڑھ لی، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اس پر آپ عمل کر لے رہے، کیونکہ شریعت نے رخصت دی ہے۔ ابھی آپ اپنی حد میں داخل نہیں ہوئے ہیں، جب حد میں داخل نہیں ہوئے تب تک آپ مسافر ہیں، تو قصر کا فائدہ اٹھا لے رہے۔ مقام پر آ گئے تو اب 4 پوری پڑھنا ہے، وتر بھی پڑھنا ہے، سنتیں وغیرہ سب پڑھنا ہے، تو اس سے سفر کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یہی حکم دیا گیا ہے، اس رخصت پر عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ صحابہ کرام کے لیے بوجھ بن گیا تھا، ظاہر سے بات ہے جن کو نماز کا عشق حاصل ہو، اب ان کو کہا جائے 4 کے بجائے 2 پڑھو تو ان کے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ ہمارے اندر طاقت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا دکھایا، اللہ تیری کمزوری کا خیال رکھ رہا ہے، 4 کے بجائے 2، اور تو حد سے زیادہ بڑھ کر کے دکھا رہا ہے میں طاقتور ہوں۔ اللہ کو معلوم ہے تو کتنا کمزور ہے، سفر میں پڑھتا بھی نہیں ہے تو اتنا کمزور ہے، تو اللہ 4 کے بجائے 2 کی رخصت رکھ رہے، تو پھر اس رخصت پر عمل کرنا یہ بندگی ہے کہ اللہ نے ہماری بندگی کا لحاظ کیا
اور ہم کہہ رہے ہیں 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا، یہ 1.5 شانہ بننا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ امر تعبدی یعنی ایسا حکم جو آپ کی بندگی اور آپ کی کمزوری کو دیکھ کر دیا گیا تو اس حکم کو قبول کرنا، یہ بندگی اور عاجزی ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد ایک اور نماز کا تذکر آ رہا ہے جس کا نام ہے صلاۃ الخوف۔ یہ صلاۃ الخوف میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لی اور دشمن غفلت کا شکار تھا، پھر عصر میں یاد آیا کہ سب کے سب اس مرتبہ عصر کی نماز میں مشغول ہو جائے تو سب ایک ساتھ حملہ کر لے اور سب کو ختم کر لے۔ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کا فون آ گیا کہ اب نئی نماز کا حکم نازل ہوا ہے، صلاۃ الخوف۔ اب آدھی جماعت نگرانی کرے گی اور آدھی جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے گی، وہ بھی قصر کریں گے یعنی 2 رکعت ہی پڑھیں گے، مگر 1 رکعت حضور کے پیچھے پڑھیں گے، حضور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ جماعت نگرانی کے لیے چلی جائے گی اور دوسری جماعت آئے گی، پھر حضور ان کو دوسری رکعت پڑھائیں گے، ان کی 1 رکعت پوری ہو گئی، حضور کی دونوں رکعتیں پوری ہو گئی، حضور سلام پھیر لیں گے اور یہ جماعت کھڑی ہو کر کے اپنی دوسری رکعت پڑھے گی، پھر اس کے بعد وہ جماعت جو پہلی گئی ہے وہ اس مقام پر جا کر اپنی 1 رکعت پوری کرے گی۔ اس کا نام ہے صلاۃ الخوف۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اس کا حکم آج بھی باقی ہے میدان جنگ میں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں۔ سبحان اللہ۔